صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو عزیزو، آج کی اس مبارک محفل کے حوالے سے دو چار باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیانات طویل ہوں، عمل نہ ہو تو ایسی مجالس قیامت کے دن حسرت کا باعث بنتی ہیں، اور اگر ہمارے کانوں میں علم ٹکرائے اور وہ علم دل تک نہ پہنچے تو قیامت کے دن یہی علم حجت ہوتا ہے اللہ کے دربار میں پکڑانے کا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ تو نے کیا پڑھا ہے، یہ پوچھا جائے گا اپنے علم پر کیا عمل کیا ہے۔ اگر یہ سوال ہو جائے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی لائن کا علم پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن صرف فرق اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر عمل نہیں ہے۔ سنتے ہیں، واہ واہ بھی کریں گے، آہ و بکا بھی کریں گے، لیکن عمل کا موقع نہ ملتا ہے، نہ عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بے شک بات کم ہو، عمل زیادہ ہو۔ انشاءاللہ یہ چیز ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ختم قرآن میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ختم قرآن میں دعائیں مانگا کرو طلب سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اس لیے کہ اس مجلس میں مانگی ہوئی دعا اللہ پاک جل شانہ رد نہیں فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، پوری طلب اور تڑپ کے ساتھ بے چین ہو کر۔ جس طرح بچہ روتا ہے تو ماں کے چھاتی میں دودھ اتر آتا ہے، جب تک بچہ روتا نہیں ہے اس وقت تک دودھ بھی نہیں آتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب تڑپتا ہے تو اللہ رب العزت کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ جل شانہ پھر اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ جب انسان طلب اور تڑپ سے مانگتا نہیں ہے تو اس وقت تک اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے بھی نہیں کھلتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مجھے محنت بھی نہ کرنی پڑے اور اللہ پاک ایسے ہی مجھے دے دے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحم و کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانیاں بن مانگے بھی دے تو کون اس سے سوال کر سکتا ہے۔ لیکن ضابطہ اور قانون اور سنت یہ راستہ بتلایا کہ بندہ مانگے گا اللہ عطا کریں گے، بندہ تڑپے گا اللہ عطا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان مبارک ایام میں جو کرنے کے کام ہے اللہ رب العزت سب کو جس درجے کی توفیق عطا فرمائی، عبادات کی ہیں، ذکر اذکار کیے ہیں، قرآن کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، جس کو جس سطح کی ایمان و اعمال کی توفیق کا دروازہ اللہ نے کھولا، اس پر ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ تیرا کرم، تیرا احسان، تیرا فضل ہے، میں اس قابل نہیں تھا جو تو نے میرے اوپر احسان فرمایا، ان اعمال کی توفیق ملی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اس سے قبول فرما لیجیے۔ اور دوسرا عمل جو کمی رہی، یقیناً یہ مہینہ بے انتہا اللہ کے خزانوں سے لینے کا مہینہ تھا، لیکن افسوس کی بات ہے ہم صحیح معنوں میں ہم اللہ رب العزت کا، اللہ جل شانہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرمانبرداری کا حق ادا نہیں کرتے۔ ما عبدناک حق عبادتی ما عرفناک حق معرفتی، فرمایا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت کا، معرفت کا، اللہ کی فرمانبرداری کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے، لہذا اس استغفار کی کثرت کی جائے۔ یا اللہ جو کبھی رہی ایسا ہمیں معاف فرما دے۔ تو کریں گے سارے بھائی جو اللہ رب العزت توفیق دے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جتنی توفیق ہوئی۔ جو کمی رہی ہر ایک کو پتہ ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانکے گا تو وہ اپنی دنیا کو دیکھ لے گا کہ اس نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے، کتنے گناہ کیے، کیا نافرمانی ہو گئی، کتنی عبادت و اطاعت میں کمی رہی، ہر ایک کی چیز سامنے اللہ چھوڑیں گے۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گر گرانا، معافی مانگنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں بھی جن گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، خاص طور پر ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو خدا نخواستہ ان میں سے کسی گناہ میں ہم مبتلا ہیں تو ہمیں پہلے ہی توبہ کر کے اللہ کو منانا چاہیے، اگر نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا ایسے گناہوں سے ہم دور رہے اور محفوظ رہے۔ فرمایا ان میں سے ایک گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ والدین کا نافرمان۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اس کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا آدمی شراب کا عادی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو شراب کا عادی ہوگا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا کون ہے؟
زنا کرنے والا مرد، زنا کرانے والی عورت۔ فرمایا زنا کرنے والے جو ان کی بھی اس مبارک مہینے میں لیلۃ القدر جیسے مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھی بیماری، دو روایتیں، ایک روایت میں دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں نفرت بغض کے ساتھ ساتھ اس سے بدلے لینے کا جذبہ دل میں ہو، انتظار کرے کہ بھائی مر کا موقع کوئی تجھ کو شرم، یہ جذبہ ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ ہم تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہتے مجھے وقت ملے گا میں بھی تجھ سے بدلے لوں گا۔ تو یہ جذبہ اگر کسی کے دل میں ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ اپنے مخالف سے بدلہ لوں گا، تو اس شخص کو کینہ پرور کہتے ہیں، اور یہ کینہ پرور شخص لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ علماء اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، جو گناہ اس مبارک مہینے کے برکات سے محروم کرنے کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی مغفرت سے محروم کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا گناہ دوسری روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داریاں برادریاں توڑ کے زندگی گزارنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کلام بند، سلام بند، آنا جانا بند، رشتہ داریاں ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور کس بات پر؟ جی فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، لہٰذا رشتہ داری ختم، فلاں نے یہ کہا تھا، بولنا ختم۔ اگر یہ جذبہ بھی اگر کسی کے دل میں ہو، خدا نہ خاصہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر یہ بیماریاں اگر کسی کے اندر ہیں تو یہ بیماریاں مغفرت سے اس مبارک مہینے کی برکات سے محروم کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں ان گناہوں سے بچیں جو ہمیں محروم کرنے